وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ حضرات و خواتین، بات یہ ہے کہ انسان کی زندگی منصوبہ بندی کا تقاضا کرتی ہے۔ انسان کی حاجات، انسان کی ضروریات بہت ہیں، اور دنیا میں پریشانیاں، مصیبتیں بہت ہیں۔ نہ حاجات سے خالی دنیا اور نہ پریشانیوں سے خالی دنیا۔ ہر شعور والا شخص کچھ چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اور کچھ چیزوں سے بچنا چاہتا ہے۔ جنہیں لینا ہے انہیں لینے کے لیے کیا کرے، اور جن سے بچنا ہے ان سے بچنے کے لیے کیا کرے، اس بارے میں بہت بڑی تعلیم، بہت بڑی عقل و دانش، بہت بڑے کاروبار کے باوجود انسان بے بس ہوتا ہے۔ اور بے بسی کا سبب یہ ہے، ہر انسان نہیں جانتا کہ کل نہیں، شام کو نہیں، کوئی انسان نہیں جانتا کہ آئندہ لمحہ میں کیا ہوگا۔ اور منصوبہ بندی تقاضا کرتی ہے کہ علم ہو، معلومات ہو، جن کی بنیاد پر منصوبہ بندی کی عمارت کھڑی کی جا سکے۔ اب یہ علم کیسے ہو، یا بالفاظ دیگر منصوبہ بندی کے لیے یہ جو بنیاد ہے، آپ اسے علم کہیے، گائیڈنس کہیے، رہنمائی کہیے، کیسے ہو، یہ سوال اور اس رہنمائی کی ضرورت آج ہی کے انسان کو نہیں، یہ قدیم سے ہے۔ جاہلیت کے لوگوں نے اس سلسلے میں اپنی رہنمائی کے لیے کتنے ہی طریقے جاری کر رکھے تھے۔ پرندہ لیتے، اسے اڑاتے، دائیں طرف جاتا، جو سوچا ہے کر گزرو، بائیں طرف جاتا نہ کرو۔ تیر پھینکتے یا تیر نکالتے اور ان پہ لکھتے، 3 تیر پھینکتے، ایک کرو، ایک نہ کرو، ایک کچھ بھی نہیں۔ کرو آتا تو کرتے، نہ کرو چھوڑ دیتے، کچھ نہیں پھر پھینکتے۔ کتنے طریقے بنا رکھے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان طریقوں کو حرام قرار دیا، اور ان طریقوں کے کرنے والوں کے بارے میں سخت وعید بیان فرمائی، اور وہ اس وقت ہماری گفتگو کا حصہ نہیں۔ لیکن بات یہاں تک نہ رکی۔ شریعت اسلامیہ میں یہ قاعدہ ہے کہ جب رب العالمین انسانوں کی مصلحت کے پیش نظر کسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں
اس کا بدل دیتے ہیں، سبسٹیچیوٹ دیتے ہیں، الٹرنیٹو دیتے ہیں۔ زنا کو حرام قرار دیا، نکاح دیا، سود کو حرام قرار دیا، تجارت دی۔ جب مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے رہنمائی کے جاہلی طریقوں کو حرام قرار دیا تو اپنے بندوں کو اس کا بدل دینے سے محروم نہ فرمایا، ایسا بدل دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر، بندہ رہنمائی بھی پائے اور نیکیوں کے انبار بھی جمع کرے۔ رحمان و رحیم رب کی شریعت اور جاہلیت کی باتیں، اور اس کے لیے کیا دیا؟ صلاۃ الاستخارہ دی، استخارہ دیا۔ اور استخارہ موٹی بات، ابھی تفصیل انشاءاللہ سنتے ہیں۔ استخارہ 2 رکعت نماز اور دعا۔ تو نماز، جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے اپنے رب سے سرگوشی کرتا، نماز کا اگر اس کے علاوہ اور کچھ فائدہ نہ ہو، صرف یہی ایک ہو، تو نماز کی بلندی کو جاننے کے لیے کیا کم فائدہ ہے؟ کسی ذمہ دار سے ملنا ہو، سائلین فریادی منتیں کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ صاحب سے ایک دفعہ بس ملاقات کروا دو، ملے نہ ملے ملاقات کروا دو، ہمارا سفر کھوٹا نہ جائے۔ اور یہاں رب العالمین سے نماز سرگوشی کروا رہی ہے، اور پھر نماز میں سجدہ ہے کہ سجدہ میں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور سجدہ ہے جس میں دعاؤں کے قبول کرنے کے امکانات بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ اور پھر دعا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کائنات میں دعا سے زیادہ عزت والی چیز کوئی نہیں۔ اگر میں آپ آج کی اس مجلس سے صرف ایک یہی بات لے جائیں کہ اللہ پاک نے جاہلیت کی باتوں کا جو بدل دیا، وہ نہ صرف مقصد کو پورا کرتا ہے بلکہ نیکیوں کے خزانے بندے کے لیے جمع کرواتا ہے۔ آئیے استخارے کے بارے میں تفصیل کا آغاز کرتے ہیں اس حدیث مبارک سے جسے امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ پانچوں نے روایت کیا۔ اب جاری کریں ملک صاحب، آواز کہتا ہے بچہ تھوڑی تھوڑی جاری۔ جی جاؤ پھر دیکھ کے آؤ بیٹا۔ باہر جا کے بات کرنا ذرا، اگر کوئی بات توجہ فرمائیے۔ حضرات ائمہ بخاری، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس حدیث کو روایت کیا۔ انہوں نے بیان کیا
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها. حضرات و خواتین پوری توجہ دیں. شاید کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں کچھ بیان کرنے کا حق ادا کر سکوں اور فائدہ لے کے جائیں. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ تمام معاملات میں سکھایا کرتے تھے. کما یعلمنا السورۃ من القرآن، جیسے کہ ہمیں قرآن کریم کی سورت سکھاتے تھے. کتنی عظیم باتیں ہیں حدیث کے اس ٹکڑے میں. نمبر 1، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ صحابہ کو 1 مرتبہ 2 مرتبہ 3 مرتبہ نہیں سکھایا. حدیث شریف کے الفاظ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں استخارہ سکھلایا کرتے تھے. ایک 2-4 دفعہ کی بات نہیں، کتنے ہی دفعہ سکھلایا. اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کو 1 مرتبہ ہی سکھلائیں، اس کی شان و عظمت کے یہ بہت کافی ہے. اور جو 2-4 مرتبہ سکھلائیں اور زیادہ ہے. اور جس کے سکھلانے میں استمرار ہو، کانٹینیوٹی ہو، تسلسل ہو، اس کی شان کتنی ہوگی. اور اس کے بعد فی الامور کلھا، تمام معاملات میں، دین کا معاملہ، دنیا کا معاملہ، معیشت کا معاملہ، سیاست کا معاملہ، خانگی زندگی کا معاملہ، پبلک لائف کا معاملہ. الفاظ کے ترجمہ پر غور فرمائیے. اللہ کرے کہ میرے کہنے اور آپ کے سننے کا مقصد اپنا اپنا فائدہ لے کے جائیں. قرآن و سنت کے باغ میں آئے ہیں، اپنے دامن کو لبریز کر کے جائیں. پھر امور کو جی بیٹا جی الحمدللہ ماشاءاللہ. اور بیٹیوں اور بہنوں سے گزارش ہے، آج خواتین کے لیے ہمارا پہلا تجربہ ہے، جو کوتاہی ہے وہ معاف کر دیں. توجہ فرمائیں. فی الامور کلھا، بیٹی کا رشتہ کرنا ہے، 2-4 جگہیں ہیں. کہاں کریں؟ استخارہ کریں. کاروبار 1 سے زیادہ باتیں سامنے ہیں، کیا کریں؟ لاٹ ہے، بیچیں نہ بیچیں، خریدیں نہ خریدیں، استخارہ کریں. بچے کو داخل کروانا ہے، کہاں کروائیں؟ سفر پہ جانا ہے نہ جائیں، سودا خریدنا ہے نہ خریدیں. پھر امور کلھا، چھوٹا ہو بڑا ہو، دین کا ہو دنیا کا ہو، خانگی زندگی کا ہو عام زندگی کا ہو، پھر امور کلھا. اور یہاں یہ بات نوٹ کر لیجیے، جو فرائض اور واجبات ہیں ان میں استخارہ نہیں. عصر کی نماز اذان ہوئی، مسجد میں جاؤں کہ نہ جاؤں، استخارہ کروں، یہ بات استخارے والی نہیں. جو باتیں پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہیں ان میں استخارہ کرنا کیا ہے. زکوٰۃ فرض ہے، دوں کہ نہ دوں، روزے، اور اسی طرح ماں باپ کا ادب فرض ہے، بیوی بچوں کے حقوق پورا کرنا فرض ہے، خاوند کا احترام فرض ہے. اس میں استخارہ کاہے کا؟ جن باتوں میں شریعت کا فیصلہ آ چکا اس میں استخارہ نہیں.
موٹی بات سادہ لفظوں میں، استخارہ ان تمام باتوں میں ہے جن میں بندے کو اختیار ہے کہ کرے نہ کرے، یا 2 4 10 باتوں میں سے کون سی اختیار کرے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اسی ٹکڑے میں ایک اور بات، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم استخارہ اس طرح سکھلاتے جس طرح قرآن کریم کی سورت سکھلاتے۔ اس ٹکڑا میں جو بات ہے، محدثین نے اس کے بارے میں بہت کچھ فرمایا۔ ایک بات یہ ہے کہ جس طرح قرآن کریم رب العالمین کی طرف سے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اسی طرح استخارہ بھی آپ کی طرف سے نہیں، رب العالمین کی طرف سے۔ آپ قرآن پاک میں ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اللہ کی وحی سے بولتے ہیں۔ ایک اور بات کہ قرآن پاک کی سورتوں کے سکھلانے میں انتہائی اہتمام، بے پناہ اہتمام۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کے سکھلانے کا بہت اہتمام کرتے، بہت زیادہ تدقیق سے، باریک بینی سے اس بارے میں تعلیم دیتے۔ آگے چلنے سے پہلے میں آپ کی امت میں سے ہیں انشاءاللہ، اور آپ کے حوض کوثر پر جانے کی اللہ سے امید کرتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ طریقہ اپنانا چاہیے، سیکھیں اور اپنے گھروں میں اس کے سکھانے کا اہتمام کریں۔ آپ نے فرمایا اذا ہم احدکم بالامر فلیرقع رکعتین غیر الفریضہ، فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی بات کے بارے میں ارادہ کرے کہ کروں نہ کروں، تو 2 رکعتیں فرض نماز کے علاوہ پڑھے۔ 2 رکعتیں فرض نماز کے علاوہ پڑھے۔ رک جائیے، احادیث سے جو ثابت ہے وہ 2 رکعتوں کا پڑھنا ہے۔ اس سے زیادہ میرے علم کے مطابق کسی حدیث سے ثابت نہیں، 1 بھی نہیں، 3 بھی نہیں، 4 بھی نہیں، 6 بھی نہیں۔ جس نے سنت کے مطابق استخارہ کرنا ہے وہ کیا کرے؟ 2 رکعت پڑھے۔ ساتھ ساتھ کچھ مزید تفسیر بھی اللہ کی توفیق سے سنتے جائیں۔ یہ 2 رکعتیں پڑھے۔ اب معاملہ ایسے ہے 2 رکعتیں پڑھنے کا موقع ہی نہیں۔ آدمی کسی ایسی جگہ ہے اور وضو بھی نہیں اور پابند ہے، فوری جواب دو، اور محتاج ہے کہ اپنا فیصلہ سنائے۔ زندگی میں ایسے واقعات ہوتے ہیں، کیا کرے؟ حدیث پاک میں اس بارے میں مجھے جواب نہیں ملا، البتہ علماء امت نے جواب دیا ہے۔ ایسے موقع پر یہ شخص کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے، جہاں ہے استخارہ کی دعا پڑھے۔ اللہ پاک ودود رؤوف رحمان رحیم ہے، جانتے ہیں کہ اب بندہ اس حالت میں ہے کہ وضو کرنا، اور شاید اللہ ہر مصیبت سے محفوظ رکھے، بسا اوقات آدمی کی طہارت بھی نہیں اور موقع بھی نہیں، اللہ بچا کے رکھے۔ مشکلات دنیا میں ہیں،
استخارہ کی دعا پڑھے اور اپنے رب سے خیر طلب کرے۔ ایک اور بات، ایک خاتون، اس کے ایسے دن ہیں کہ نماز ہے ہی نہیں، ماہواری ہے یا زچگی کے دن ہے، اور ضرورت ہے اسے اپنے رب کی رہنمائی کی، کیا کرے؟ اس بارے میں بھی بعض علماء نے یہ جواب دیا کہ اب وہ نماز تو پڑھ نہیں سکتی، دعا پڑھ سکتی ہے، وہ بھی اپنے رب سے دعا کے اسی دعا کے ذریعے خیر طلب کرے۔ ایک اور بات، استخارہ کس وقت کرے؟ لوگوں نے دیسی باتیں بنا رکھی ہیں، رات کو سونے کے وقت استخارہ کرے اور استخارے کے بعد کسی سے گفتگو نہ کرے اور بستر پہ چلا جائے۔ احادیث میں یہ بات ثابت نہیں۔ ثابت کیا ہے؟ فَلْيَرْقَى رَكْعَتَيْنِ غَيْرَ الْفَرِيضَةِ، فرض نماز کے علاوہ 2 رکعت پڑھے، رات کی دن کی کوئی پابندی نہیں۔ اور لوگ پھر صرف رات کو پڑھنے پر ہی نہیں ٹھہرے، اس کے بعد خواب کو بھی ساتھ جوڑا ہے۔ یہ دیسی باتیں ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں، اور بات وہ ہے جو اللہ کی کتاب میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، باقی ہم اس سے بے نیاز ہیں۔ ایک اور بات، وہ اوقات جن میں نماز کا پڑھنا ممنوع ہے، فجر کے بعد سورج نکلنے تک، اس وقت جب سورج پوری بلندی پر ہو، نصف النہار، مڈ نون، اور جب سورج ڈوب رہا ہو، اور اس سے پہلے عصر سے لے کر غروب آفتاب تک، کیا ان ممنوع اوقات میں نماز استخارہ کے لیے، استخارے کے لیے 2 نفل پڑھے کہ نہ پڑھے؟ 2 رائے۔ ایک رائے یہ ہے کہ ان ممنوع اوقات میں نہ پڑھے، کیونکہ اگرچہ استخارہ میں اس کا ذکر نہیں کہ اس وقت نہ پڑھو، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عام ارشادات ہیں کہ ان ممنوع اوقات میں نماز نہ پڑھے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ یہ نماز اس کا سبب ٹھہرا، جب بندے کو ضرورت ہوئی، جس طرح نماز جنازہ عصر کے بعد پڑھ سکتا ہے، اسی طرح نماز استخارہ بھی پڑھے۔ میری رائے کیا ہے؟ میں نہ 3 میں نہ 13 میں، لیکن ایک مشورتاً بات کرتا ہوں، کوشش کرے کہ اوقات ممنوعہ میں نہ پڑھے۔ ہاں، اگر کسی ایسے معاملے میں ہے، عصر کے بعد معاملہ پیش آیا اور ابھی اس بارے میں فیصلہ سنانا ہے، تو اس میں شاید ایک طریقہ تو وہی ہے جو پہلے عرض کر چکا، دعا استخارہ پر اکتفا کرے، استخارے کی دعا پڑھے، اور انشاءاللہ اللہ پاک خیر ڈالیں گے۔ اور دوسری بات، اور یہ بھی میں تاکید کے ساتھ نہیں کہہ رہا، کہ اگر اس وقت 2 نفل پڑھ کے استخارہ کرے تو شاید اب اس کی مجبوری کی وجہ سے ممنوع وقت والی بات اس پر چسپاں نہ ہو۔ موٹی بات یہ ہے کہ صلاۃ استخارہ 24 گھنٹوں میں جب چاہے سوائے ممنوع اوقات کے پڑھ سکتا ہے، اور نیند سے پہلے، سونے سے پہلے پڑھنے کی کوئی دلیل نہیں۔ ثم لیقل،
پھر کہے. اور یہاں ایک اور بات سماعت فرما لیجیے. شریعت کی آسانی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو استخارے کی تعلیم دی، اور 1 2 4 دفعہ نہیں، حدیث کے الفاظ میں ہے. یہ آپ تسلسل سے سکھلاتے ہیں، اور یہ بھی حدیث میں سن چکے ہیں کہ سب معاملات میں. لیکن آسانی یہ ہے کہ یہ فرض یا واجب نہیں. جو چاہے استخارہ کرے، اگر نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں. نوٹ فرما لیجیے، کرے تو خیر ہے، نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں. پھر آپ نے فرمایا اسے چاہیے کہ یہ دعا پڑھے. اور اس دعا سے پہلے ایک بات ابتدائی سے نوٹ کرویں. استخارہ عربی میں باب استفعال ہوتا ہے. خیر اس سے پہلے الف سین تے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو طلب کرنا. استخارہ خیر کو مانگنا، خیر کو طلب کرنا. کس سے؟ بولو. یہ ہے استخارہ کا لفظی معنی، اللہ تعالی سے خیر کا طلب کرنا. ثم لیقل، پھر وہ کہے اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب. اے اللہ، یقیناً میں آپ سے خیر کو طلب کرتا ہوں، آپ کے علم کے ساتھ کہ آپ جاننے والے ہیں، میں جاہل ہوں. اور میں آپ سے طاقت طلب کرتا ہوں، آپ قدرت والے ہیں، میں بے بس ہوں. اور میں آپ سے آپ کے بہت بڑے فضل سے سوال کرتا ہوں، کیونکہ آپ قدرت رکھتے ہیں، میں غیر قادر ہوں، میں بے بس ہوں. آپ جانتے ہیں اور میں نہیں جانتا، اور آپ غائبوں کو، غیب کی باتوں کو بہت جاننے والے ہیں. توجہ فرمائیے. اللہ، یا اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، یہ بات مجھے سمجھنے اور آپ تک پہنچانے کی توفیق دے دے. آمین. اس دعا میں اللہ جانے کتنی خیر ہے. ایک بہت ہی بڑی بات باہر والے ساتھیوں سے کہیں ایک لفظ بھی نہ بولے. توجہ فرمائیے. اس دعا میں جو عظیم باتیں ہیں، اور ساری دعائی عظیم ہیں. ایک بات، بندہ اپنی نفی کر رہا ہے، بندہ اپنی نفی کر رہا ہے اور سب کچھ اپنے مولا کا تسلیم کر رہا ہے. حضرات و خواسید کا بندے کی خوشبختی، سعادت، خوش نصیبی، اس کا راز اس میں ہے کہ اپنی نفی کر کے سب کچھ اپنے مالک کا مانے. جو شخص اس مقام پہ پہنچ گیا، اس نے انشاءاللہ اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے دنیا اور آخرت کی سعادتوں کے چشمے پر لیا. میری آپ کی ایک بہت بڑی خرابی، میں خان صاحب سمجھتے پنجابی کی میں
کوئی میری گفتگو صبح سے جو میں نے کی ہے اس کو ریکارڈ کر کے اس میں سے میں نکالے تو کتنی دفعہ ہوگا؟ میں ہی ہوگا. ہے ایسے کہ نہیں؟ میں ہم اسی. اللہ کے ہاں یہ کھوٹی بات ہے. تو کیا ہے؟ سائیکل کا ٹائر پنکچر ہونے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے. میرے پنکچر ہونے میں اتنا وقت لگتا ہے. بلب آف کرنے کے لیے بٹن دبانا پڑتا ہے. میرے آف کرنے کے لیے اللہ کچھ دبانا پڑے. دعا استخارہ اس کی روح آپ سن چکے ہیں. الفاظ بھی ترجمہ بھی کیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں. قدرت آپ کی، میں عاجز بندہ. آپ علم والے، میں جاہل بندہ. اور اس کے بعد اور یہ دعا صرف زبان ہی سے نہ پڑھے. اگر استخارہ کا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے تو صرف زبان ہی سے نہ پڑھے، دل کے یقین کے ساتھ پڑھے. اور غور فرمائیے، اگر اللہ مجھے اس بات کا یقین دے دے تو میرا ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے اٹھے گا؟ زبان کسی کے بارے میں نازیبا بات کہنے کی جرت کرے گی؟ آنکھ اللہ کی نافرمانی میں کچھ دیکھنے کی ہمت رکھے گی؟ کھری بات فضل الہی کے لیے اور آپ سب حضرات و خواتین کے لیے ہماری بربادیوں کا بہت بڑا سبب بولتے تو ہیں، اندر تھوڑے ہیں خوش نصیب جو اندر سے بھی اس بات کا یقین رکھتے ہیں. اور استخارہ میں اس بات کی تربیت ہے. جب ہر کام میں استخارہ کریں گے، یہ بولیں گے اور کوشش کریں گے کہ دل میں بھی یقین آ جائے تو انشاءاللہ صرف وہی بات نہیں جس میں استخارہ کر رہے ہیں، ساری زندگی سدھر جائے. میرا طریقہ اللہ کے فضل و کرم سے ٹوٹا پھوٹا یہی رکھنے کی کوشش رہی ہے اور ہے کہ وقت سے زیادہ نہ لے. لیکن نظر آ رہا ہے کہ باقی 7 منٹ ہیں، بات مکمل نہ ہو پائے گی تو میں 7 منٹ میں بات کو وائنڈ اپ کروں یا زیادہ وقت دے دیں؟ جو چاہتے ہیں یہ ذرا ہاتھ کھڑا کریں، مجھے اطمینان ہو جائے. چلیے پھر اوپن چیک دیا ہے یا پابند کیا ہے؟ ملک صاحب کو کہہ دینا چائے دوبارہ گرم کروا لیں، ساتھیوں کی چائے ٹھنڈی نہ ہو جائے. یہ دعا نماز کے کس حصے میں پڑھنی ہے؟ جی ابھی آ رہا ہے. اس کے بعد کیا پڑھے؟ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری. یا کہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فی آجل امری وآجلہ، میرے دنیاوی کام میں اور میرے اخروی کام میں، دونوں میں سے جو چاہے بول لے. یا کہے اے اللہ یہ کام میرے دین میں، میری معیشت میں، میرے معاملے کے انجام میں یہ بولے. یا کہے اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ معاملہ میرے فوری معاملے میں یعنی دنیا میں اور میرے آخرت کے معاملہ میں، دونوں میں سے جو بھی بولے انشاءاللہ ٹھیک ہے، میرے لیے بہتر ہے دین میں، معیشت میں، انجام میں، یا دنیا اور آخرت میں. فقدر ہولی
تو اس کو میرے کنٹرول میں کر دیجیے. سودا لینے جا رہا ہوں، خیر ہے تو سودا اپنے فضل سے میرے قدموں میں لے آئے. فَاقْدُرْهُ لِي، مجھے اس پر قابو دے دیجیے. وَيَسِّرْهُ لِي، اور اس کا پانا میرے لیے آسان کر دیجیے. اور فرمائیے جو دعا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں سارے مل جائیں اس ایسی دعا نہیں بنا سکتے. ثم بارک لی فی، صرف یہی نہیں کہ یہ دے دے، پھر اس دینے کے بعد میرے لیے اس میں برکت عطا فرما دے. اور برکت کے معنی میں ایک یہ ہے کہ ایسی نعمت دینا کہ اس نعمت میں ساتھ ساتھ اضافہ، کمی نہ آئے. اور اس طرح کی نعمت ہو کہ اس نعمت کے بعد زوال نہ آئے، اور ایسی نعمت ہو کہ اس کے بعد اس نعمت کی وجہ سے آخرت میں عذاب میں مبتلا نہ کیا جائے. برکت میں 3 معنی ہیں. حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بولا ہوا لفظ رب کائنات گواہ ہے، کسی مخلوق میں سے کسی کا بولا ہوا لفظ ان تک نہیں پہنچ سکتا. جو مانگ رہا ہوں دے دو، اور صرف دینا نہیں اس میں اضافہ بھی کر دینا. اور پھر اضافہ ہی نہیں اس پر زوال بھی نہ آئے، اور پھر زوال ہی نہیں سے محفوظ نہیں بلکہ آخرت میں اس کی وجہ سے مجھے عذاب نہ آئے. برکت کے میں یہ تینوں باتیں. وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ، اور اگر آپ جانتے ہیں أَنَّ هَذَا الْأَمْرُ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي، اور اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے دین میں، میری معیشت میں اور میرے انجام میں میرے لیے برا ہے، یا یہ الفاظ کہے فی عاجل امری و آجلہ، میری دنیا میں یا میری آخرت میں برا ہے. یہاں نوٹ فرمائیے اور اچھی طرح نوٹ کیجئے، اسلام اس میں صرف دین نہیں، اس میں دین کے ساتھ دنیا بھی ہے. اور وہ بندہ جو کہتا ہے کہ بس دین ہی دین، اس نے اسلام کو نہیں سمجھا. اسلام انسان کی دنیا و آخرت دونوں میں سعادت کے لیے آیا ہے. دیکھیے اس دعا میں بھی دنیا کو چھوڑ دو ہے کہیں ذکر؟ بات کہاں سے شروع کی؟ دنیا پہلے آخرت تو بعد میں. لیکن ایسی دنیا وہ بالکل ٹھیک نہیں جو آخرت کو برباد کرے. تو کیا فرمائیے اگر یہ بات میرے لیے دین دنیا انجام کے اعتبار سے بری، فاصرف عنی، اس کو مجھ سے پھیر دیجئے. واصرفنی عنہ، اور صرف اس کو ہی نہ مجھ سے پھیر دیجئے، مجھے بھی اس سے پھیر دیجئے. میرے دل میں، دماغ میں اس کی جو چاہت، جو سوچ ہے ختم ہو جائے. یہ نہ ہو وہ پھر جائے اور میں بیمار ہو جاؤں، اوہو کیا ہو گیا. نہیں، میرا دل بھی اس سے پھیر دے. اور بس اللہ اکبر. اور فرمانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ اس دعا میں شفقت کی. وَاقْدُرْ لِيَ الْخَيْرُ حَيْثُ كَانَ، اور میرے لیے جہاں بھی ہو خیر کو مقدر فرما دے.
یہ رشتہ جو بیٹی کا آ رہا ہے اگر ٹھیک نہیں، ان کو مجھ سے پھیر دے، مجھے ان سے پھیر دے، اور بس نہیں، دعا ختم نہیں ہوئی، اس کے بعد بیٹی کا رشتہ نہیں کرنا، یہ تو نہیں بات۔ مجھے پھر وہ عطا فرما جو خیر ہے جہاں سے جہاں بھی ہے، آپ جانتے ہیں، مجھے تو پتا نہیں۔ ثم رضنی بہ، اور جہاں سے آپ نے اس کے بدلے میں خیر عطا فرمانی ہے مجھے بھی اس پر راضی کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھیرو، اور یہاں بات ختم نہیں کی، اس کے بعد کیا کرو؟ جہاں ٹھیک ہے وہ دو، اور صرف یہ نہیں کہ دو، اس کے ساتھ کیا کرو؟ دل بھی مطمئن ہو جائے، چہرے پہ خوشی آ جائے۔ یہ جو ہم نے پڑھا اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ اگر آپ جانتے ہیں یہ معاملہ، تو ھذا الامر، اس کی بجائے وہ کام جو کر رہا ہے اس کا نام لے، اس پلاٹ کا خریدنا، اس جگہ رشتہ کرنا، آج سفر کرنا نہ کرنا، عربی میں ہو تو کروے، پشتو میں، فارسی میں، اردو میں، اس زبان میں کر سکتا۔ اب ایک اور سوال ہے جو خان صاحب نے کیا، یہ دعا کس وقت پڑھے؟ اس بارے میں دو رائے میں نے علماء کی پڑھی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد، کیونکہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کسی کام کا ارادہ کرے تو 2 رکعتیں پڑھے فردوں کے علاوہ، پھر کہے، تو پھر سے معلوم ہوتا ہے 2 رکعتوں کے پڑھنے کے بعد۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ سلام سے پہلے، دونوں میں سے جو بھی کرے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ جو بات حدیث پاک سے واضح سمجھ میں آ رہی ہے وہ نماز سے سلام پھیرنے کے بعد۔ ایک اور بات، سلام پھیرنے کے بعد فوراً یہ دعا پڑھے یا اس سے پہلے کچھ پڑھے؟ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ کی نماز پڑھے تو اس کے بعد رب ذوالجلال کی تحمید و تمجید کرے، اللہ کی تعریف کرے۔ اس حدیث کو ملانے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے 2 رکعت پڑھے، اس کے بعد اللہ کی تعریف کرے، الحمدللہ رب العالمین کہہ لے، یا ساری سورہ فاتحہ پڑھ لے، یا اللہ کی تعریف کے لیے اور کلمات کہہ لے۔ اس کے بعد ایک اور کام کرے کہ اللہ کی تعریف کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ اور اس کا ثبوت اس طرح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرنے کا جو طریقہ سکھلایا ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا ہو، پھر مجھ پر درود ہو، پھر دعا۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانے۔ متعدد احادیث کی روشنی سے جو بات سمجھ میں آتی ہے، 2 رکعت نفل پڑھے، سلام پھیرے، اس کے بعد اللہ کی تعریف کرے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے، اور سب سے شاندار درود نماز والا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آخر تک۔ اس کے بعد یہ دعا پڑھے۔ اس کے علاوہ کچھ باتیں مزید سماعت فرما لیجیے۔
کوشش تو کی ہے کہ ساتھ ساتھ مزید باتیں بھی واضح ہوتی جائیں، لیکن مزید آسانی اور انشاءاللہ خیر کے ارادے سے کچھ لوگ استخارہ کرتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ، قرآن پاک کھولا جہاں سے نکلا اس سے پال لیتے ہیں، یہ ثابت نہیں ہے۔ جن پر قرآن کریم اللہ نے نازل کیا اور جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سکھلایا، نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے اور نہ حضرات صحابہ سے۔ استخارہ ہے وہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا ہے۔ بعض لوگ دوسروں کے لیے استخارہ کرتے ہیں، اور بعض لوگوں نے تو شاید یہ پیشہ بنا رکھا ہے۔ جہاں تک میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے، کسی حدیث سے اس پیشے کا ثبوت نہیں ملتا کہ فلاں دوسروں کے لیے استخارہ کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ استخارے کے حوالے سے چند واقعات انتہائی اختصار سے سن لیجیے۔ امام مسلم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں، زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا نکاح ہوا تھا، نکاح ختم ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورہ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام بھیجا اپنے ساتھ نکاح کے لیے، اور ان کی عدت ختم ہو چکی، توجہ فرمانا، انہیں پیغام بھیجا نکاح کے لیے کہ کیا آپ کو میرے ساتھ نکاح کرنا پسند ہے۔ یہ پیغام، الفاظ تو یہ نہ تھے لیکن مقصد یہ تھا۔ ان کا جواب کیا تھا؟ سنیے، میں تو بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہوا جب میں نے یہ پڑھا۔ عرض کیا، ما انا بصانعة شیئا حتی استأمر ربی، میں اس وقت تک کچھ نہ کروں گی جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کروں۔ اللہ اکبر۔ تو پھر کیا ہوا؟ جیسا کوئی اپنے رب سے گمان رکھتا ہے، اللہ اسی کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہے۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا اس کے بعد اٹھی اور گھر میں جو نماز کی جگہ تھی، اللہ اکبر، اپنے رب سے مشورہ کرنے کے لیے کھڑی ہوئی۔ قرآن پاک میں آیات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ نے بی بی زینب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ان کے نکاح میں شامل کر دیا۔ یہ تھے لوگ جو اس بات کی حیثیت سے آگاہ تھے کہ اللہ سے مشورہ کیا شان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے صحیح بخاری، اور صحیح بخاری کو اللہ نے جو مقام دیا ہے، پوری امت صحیح بخاری کے بارے میں متفق ہے کہ اس کی ساری احادیث صحیح ہے، اور علماء کا اجماع ہے کہ قرآن پاک کے بعد سب سے صحیح کتاب صحیح بخاری۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں احادیث کو شامل کرنے کے لیے جو کچھ کیا، اس میں سے ایک بات صرف سنی۔ جو کچھ کیا وہ ایک مستقل درس نہیں، کتاب ہے۔ امام بخاری خود فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی اس کتاب میں چھان پھٹک کر چکے ہیں، سب کچھ ریسرچ جو کچھ کرنا تھا
زمینی حد تک جو کرنا تھا کر لیا. فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں 2 رکعت نماز پڑھتا, اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا, اس کے بعد میں اس حدیث کو اپنی کتاب میں درج کرتا. جب انہوں نے ایسے کیا تو اللہ نے ان کی کوشش کو ضائع کیا. یہ کتاب کو جو اللہ جو شان دی ہے اللہ نے دی ہے یا کسی اور نے؟ 256 ہجری میں فوت ہوئے, آج 1437 ہے. 19 سال کم 12 صدیاں گزر چکی ہے. صحیح بخاری کا نام کتنا ہے اہل اسلام, لیکن یہ بھی تو غور کیجئے کہ اس کے پس منظر میں رب سے تعلق کتنا. ہر حدیث کے درج کرنے سے پہلے اپنے اللہ سے بذریعہ استخارہ مشورہ کرتے. انہی باتوں پر آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے عاجزانہ التجا ہے کہ ہمیں بھی اس استخارہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تعلیم نہیں دی, بلکہ جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا کرتے تھے, جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دیا کرتے تھے, اللہ ہمیں بھی ان کی اتباع کرتے ہوئے استخارہ والا بنا دے. اپنے معاملات سارے میں استخارہ کرنے والے بن جائیں, اپنے اہل و عیال کو استخارے کی تعلیم دینے والے بن جائیں. اللہ تعالی ہماری مجلس کو مبارک بنائے, کہنے سننے کی غلطی کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے, اور جو بات ان کی توفیق سے کہی اور سنی گئی اپنی رحمت سے اسے قبول فرما دے. اے اللہ ہماری مجلس کو مبارک بنا. اے اللہ آپ کے گھر میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے حضرات و خواتین کا آنا اے رب کریم آپ کی توفیق کے بغیر یہ ممکن ہے. اے اللہ قبول فرما دے, پریشانیوں کو دور فرما دے, نیک مرادوں کو پورا فرما دے, بیماریوں کو رفع فرما دے, آنے والی مصیبتوں آفتوں حادثات سے محفوظ فرما دے. اے اللہ بری موت سے بچانا, اے اللہ بری موت سے بچانا, اے اللہ کسی ظالم بدبخت کو ہم پر غالب نہ کر. اے اللہ کسی کا کائنات میں محتاج نہ بنانا, اپنا محتاج اور فقیر بنائے رکھنا, اور پوری کائنات سے اپنے پاس ملاقات کے لیے جانے کے وقت تک پوری کائنات سے بے نیاز رکھنا. اے اللہ حسد تالوں عدالتوں جیلوں تھانوں ان میں ذلیل و خوار ہونے سے بچانا. اے اللہ ان مقامات پہ جو ذلیل ہونا ہے اس کی بجائے اپنے روبرو سجدوں میں, دین میں, عبادت میں لگائے رکھنا. اے اللہ جو مال و دولت اور وقت وہاں خرچ ہونا ہے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے مسجدوں پر لگانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں پہ رحم فرما. اے اللہ ہماری کمزور بیٹیوں پہ رحم فرما. اے اللہ بیٹوں پہ رحم فرما, گھر والوں پہ رحم فرما, بہو و دامادوں پہ رحم فرما, پوتے پوتیوں نواسے نواسیوں پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں پہ رحم فرما, ان کے اہل و عیال و نسلوں پہ رحم فرما. اے اللہ ہمارے والدین پر اپنی رحمتوں کی برکہ برسا. اے اللہ حالت ایمان پر فوت ہونے والوں کے تمام گناہوں کو معاف فرما, اور ہم ناکاروں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا. اے اللہ والدین کے حقوق ہم پورے نہیں کر سکے, اے اللہ ہماری کوتاہیوں گستاخیوں ان کو معاف فرما, اور اس کے بدلے میں اپنی رحمت سے انہیں بہت بلند درجات عطا فرما. اور اے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں ان پر اپنی رحمتوں کی برکھا برسا, اور ان کی اولادوں کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اے اللہ ہمارے ملک پاک کی حفاظت فرما. اے اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما. اے اللہ پورے عالم اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاک میں اور پورے عالم اسلام میں کتاب و سنت کو جاری و ساری فرما. اے اللہ ہماری اس مسجد کو اپنی رحمت سے کتاب و سنت کا مرکز بنا. اے اللہ اسے کتاب و سنت کا قلعہ بنا.
اے اللہ ہر آنے والے وقت میں اس مسجد کی خیر کو پہلے سے زیادہ فرما. اے اللہ اس مسجد کو ہر شر سے بچا. اے اللہ جو کوئی اس مسجد سے محبت کرے، اس کی خدمت کرے، اس سے پیار کرے، اے عرش والے رب کریم آپ اس سے پیار کرنا. اے اللہ جو حضرات و خواتین پہلے دن سے مسجد کی جگہ سے لے کر اب تک اس کی خدمت کر چکے ہیں، کر رہے ہیں، اور قیامت تک جو کریں گے، اے اللہ ان کی جانوں میں، ان کے مالوں میں، ان کی اولادوں میں، ان کے دین میں، ان کی دنیا میں اپنی شان کے مطابق خیر و برکات نازل فرمانا. اور اے اللہ ہم نالائقوں اور ہماری نسلوں کو ایسے خوشبخت لوگوں میں شامل فرمانا. اے اللہ ہماری فریادوں کو قبول فرما. اے اللہ موت کے دن تک کتاب و سنت کی مجلسوں میں حاضری سے محروم نہ کرنا. اے اللہ یہ نعمت ہے آپ کی طرف سے. اے اللہ موت کا دن بھی اپنے فضل و کرم سے اس نعمت سے خالی نہ کرنا. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے حاضرین مجلس اور تمام اہل اسلام ان پر رحم فرما. اللہم انا نسألک بأننا نشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. پڑھنے کے بعد فیصلہ کس طرح کریں کہ شیخ صاحب ہیں، شیخ صاحبوں کی بات تو شیخ صاحب والی ہوتی ہے.